بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمدللہ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة
سبحان الله. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الله. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. سبحان الله. ومن دخله كان آمنا. سبحان الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. صدق الله. ما شاء الله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بالکل پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيب الله. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. واجب صد عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وأتم برهانه وأعظم شانه کے مقدس
مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 96 اور 97، 96 اور 97 پڑھنے کی توفیق خالق کائنات نے مجھے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل فرمایا ہے۔ اللہ بے شک ماشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں خوش نصیب حضرات حج کے لیے حرمین طیبین کی جانب جا رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بہت بڑی خوش قسمتی، بہت بڑی سعادت مندی اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ پہلے بھی مشکل تھا اور اب مشکل تر سے مشکل ترین ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکل تر سے مشکل ترین ہو گیا ہے، تبدیلی آئی ہے۔ اللہ کے گھر کے لیے تڑپتا ہر کوئی ہے وہاں پہنچنے کے لیے، بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک۔ لیکن وہ رب بلا لے تو وہ بے نیاز ہے، بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ورنہ غریب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بے شک سبحان۔ لیکن چلیں، اگر ہم جا نہیں سکتے تو اس پاک جگہ کا ذکر تو کر سکتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ۔ ایسے تو اپنے دل کو ہم تسلی دے سکتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کعبۃ اللہ، سبحان اللہ، بیت اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جگہ کہ جس کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من نظر الی الکعبۃ ایمانا وتصدیقا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور تصدیق قلبی کے ساتھ کعبہ کی جانب ایک نظر اٹھائی، سبحان اللہ بے شک۔ ایک دفعہ اسے دیکھا، خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ او کما قال، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے وہ اس دن پاک تھا جب ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایسے پاک ہو گیا۔ مجھے کہنے دیجیے، ابھی وہ مسجد حرام کی حدود کے اندر داخل نہیں ہوا، سبحان اللہ بے شک۔ ابھی دور ہے، نظر پڑ گئی، ابھی اس نے وہاں کوئی عبادت نہیں کی ہے، ابھی اس نے غلاف کعبہ کو چھوا نہیں ہے، ابھی اس نے کعبۃ اللہ کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، ابھی نظر نے جا کے چوما ہے، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ ابھی وہ نہیں پہنچا، اس کے لب نہیں پہنچے، اس کے ہاتھ نہیں پہنچے، ابھی نظر نے جا کے چوما ہے، نظر وہاں پہنچی اور رحمت اس تک پہنچی اور اتنی پہنچی اسے ایسے صاف کر دیا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ پھر جو اس میں عبادت کرے گا، سبحان اللہ
بے شک سبحان اللہ پھر جو غلاف کعبہ سے لپٹے گا، پھر جو حجر اسود کو بوسہ دے گا، پھر جو مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کرے گا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ پھر وہ جو اس مقام کے ارد گرد والہانہ دیوانہ وار چکر لگائے گا، جب فارغ ہوگا تو پھر اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ پھر اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ زیادہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی حج کر کے آئے نا تو آبادی سے باہر نکل کر، گھر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کے لیے کہا کرو، اس لیے کہ وہ تو بخشا ہوا ہے، جب وہ تمہارے لیے دعا کرے گا تو تم بھی بخشے جاؤ گے۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، رب نے اپنی پاک کلام میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ آئیے رب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سبحان اللہ ان اول بیت وضع للناس، سبحان اللہ بے شک جب تک سارے نہ اکسو کہ کھل کے نہ اکسو، سبحان اللہ میں یہی پڑھتا رہوں گا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ان اول بیت وضع للناس، سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان بے شک اول پہلا بیت گھر وضع بنایا گیا للناس، لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، وہ بکہ میں ہے۔ سبحان اللہ اہل عرب جو ہے وہ کبھی با کی جگہ میم پڑھتے ہیں، کبھی میم کی جگہ با پڑھ دیتے ہیں۔ یہاں مکہ کو میرے رب نے بکہ فرمایا ہے، اور اس لیے فرمایا ہے کہ بکہ اس کا معنی ہوتا ہے ازدحام، ہجوم، بھیڑ، رش، گیدرنگ۔ تو میرے رب نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ گھر بنایا گیا کہ جہاں لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اس زمین کے اوپر، میرے رب نے ارشاد فرمایا وہ مکہ کی سرزمین پہ بنایا گیا۔ یا اللہ وہ گھر ہے کیسا، اس گھر کا مزید تعارف کرانا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا مبارکہ، فرمایا وہ برکت والا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ وہ برکت والا گھر۔ سونے ربا یہ داستان برکت کنی ہوتے، کنی زیادہ برکت ہے۔ رب نے فرمایا جا اپنے محبوب دول اپنے آقا دی برکات حاضر دیتا انہوں لگ پتا جائے گا کہ برکتہ کتیاں نے کملی والے آقا تسی رسونا مکہ دے اندر جڑا گھر رب نے اپنا بنایا ہے بنوایا ہے وہ دیاں برکتہ کتیاں نے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس گھر اندر تو آئے گا بعد وچ، تو انہوں ہٹا کرے گا بعد وچ، تو انہوں ہاتھ لائے گا بعد وچ، تو عبادت کرے گا بعد وچ، تیری ایک نگاہ دے پڑے گی رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ
2 کو لے گا، 4 کو لے گا، 10 کو لے گا، ایک قبیلے کو لے گا، ایک گاؤں کو لے گا، ایک شہر کو لے گا، ایک ملک کو لے گا، یا اللہ یہ کس کو ہدایت دے گا؟ یہ اس زمانے والے کو لے گا یا گزرے ہوئے زمانے والوں کو لے گا یا آنے والے زمانے والوں کو لے گا؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا یہ جو میرا گھر ہے یہ 1-2 کی بات نہیں، اس زمانے کی بات نہیں، اس زمانے کی بات نہیں، ایک شہر کی بات نہیں، ایک ملک کی بات نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے سارے جہان اتھے پہنچ جان، اے سارا نو ہدایت عطا فرما دے گا۔ اے سارا نو کچھ بولو تو صحیح، ہدایت عطا فرما دے گا، اے سارا دی رہنمائی کرے گا۔ سونے ربا کچھ اور بھی تعارف کرانا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اس گھر دے اندر میں اپنی نشانیاں رکھیاں نے، فیہ اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات واضح بھیا کھلیاں نشانیاں اس گھر کے اندر موجود ہیں۔ یا اللہ کسے نشانی کا تعارف سے کروا دے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا مقام ابراہیم، چلے پہ آ گئے ہو، چلے پہ آ گئے ہو، نہ کرو اور ناتا عالم یا ناتا سن کے جناب دے ہو جناب ٹکٹ جڑے بن کے جانے نے اچھے بنو جو مدینے دا ٹکٹ تے جناب مکے دی حاضری تے اج رات خان وچ فلان دی زیارت تے فلانے دی زیارت تے اے میرے رب دا کلام ہے، او کسے انسان دا کلام، میں مخالفت نہیں کرتا، ضرور سبحان اللہ آکھیا کرو، ضرور جناب گج وج کے آکھیا کرو، مچ کے آکھیا کرو، اس وجہ تو کہ جی آکر ہی تعلیم سن کے اسی نہیں مچنا جو ہوئے کے نہیں مچنا ہے، جی اسی سبحان اللہ نہیں کہنی جو ہوئے کے نہیں کہنی ہے، لیکن وہ کسے انسان دا کلام ہوتا ہے، بے شک آلہ حضرت دا ہوئے، جی بے شک احسان بن ثابت دا ہوئے، وہ کسے انسان دا کلام ہوئے گا، تے انسان دا نہیں، انسان دے خالق دا کلام ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا مقام ابراہیم، رب نے فرمایا ہوتے نشانیاں موجود نے، بڑی واضح نشانیاں، یا اللہ کسی نشانی کا تعارف سے کروا، رب نے فرمایا ہوتے مقام ابراہیم، یا اللہ میں تے کیا نہیں، میں تے ویکھیا نہیں، میں نو تے پتہ نہیں مقام ابراہیم کیے، میرے رب نے ارشاد فرمایا آنا تینو دساں پڑھ تفسیراں، آ مفسرین دے کول، آ محدثین دے کول، آ ایمان والا دے کول، جانو لگ پتہ جاوے مقام ابراہیم کیے۔ جب میں کتاباں کا مطالعہ کیتا میں نو پتہ لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر سے کھلو کے کعبہ دی تعمیر کی تھی، اس پتھر نے اپنے اندر حضرت ابراہیم دے قدماں دے نشان محفوظ کر لے نے۔ آپ نے قدماں دی کچھے بولو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار بنا رہے نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر تے اینٹ تے گارا تے وٹا سپلائی کرتے رہے پے، ابا جی نے نال مزدوری کرتے رہے پے تے بننا پہ رب دا گھر، آئے آئے اپنا سبحان اللہ، بننا کیا بیت اللہ، بنانا کیا خلیل اللہ، کہ جناب محنت نال مزدوری کرنا کیا ذبیح اللہ، تے دسے سانو محمد رسول اللہ، اللہ دا گھر بننا پیا۔ جب دیوار تھوڑی اونچی ہوئی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھچ کے نہ تے ایک وٹا نیڑے کر لیا، ایک پتھر نیڑے کیتا، وہ جو تے کھلو گئے۔ جب دیوار اور اونچی ہو گئی نا ابراہیم علیہ السلام دا ہاتھ رک گیا کم تو، رب فرمایا سونے ہن کیوں رک گئے، کم کیوں نہیں کرتا، دیوار اونچی کیوں نہیں کرتا؟
ربا کراں کی پتھر بھی اتنے تک ہی پہنچ جائے یہ اتنے ہاتھ نہیں پہنچتا رب کیا ابراہیم ہاتھ تو اتنے کی جا تے پتھر میں اتنے کی جانا پتھر میں اتنے کی جانا یہ جناب اج سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے اج جو گور بنانے ہیں جناب تے وہ ساڑھے علاقے جناب بانس لا کے پھٹے لا کے تے شہری علاقے جناب کچھ اور قسم کا وہ لوہے دے جناب لاٹ دے جناب وہ کس کے جناب گور بنائی جاتی ہے لیکن اپنے آپ اونچی وہ بھی نہیں ہوتی لیکن میرے رب نے فرمایا ابراہیم ایک گھر میرا بنانا والا تو ہوں اتنے بھی کوئی مشکل پیش آئے پھر گل دے نہ ہوئی نا تے قیامت دے دن تک لوگ ویکھن گے لیکن یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو کھلو جا پتھر دے ہوتے تو کم کیتی جا تو ہاتھ ہوتے کیتی جا میں انہوں ہوتے کیتی جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر ہوتے کھلو گئے دیوار تعمیر کرنا شروع کی دی حضرت اسماعیل علیہ السلام گاڑا دے وٹا دے رہے نے دیوار تعمیر ہو گئی دیوار اونچی ہو گئی پتھر بھی نال اونچا ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لائی تھلے آ گئے میرے رب نے فرمایا پیارے ابراہیم یہ جڑا پتھر جنے تیرے قدماں نوں بوسا دیتا ہے انہیں پتھر بھی اسی کدرے ہور نہیں چھڈاں گے اینوں بھی اسی ضائع نہیں ہون دیاں گے اینوں بھی پسے پردہ نہیں جان دیاں گے اینوں اپنے گھر دے اندر لاواں گے تے جیڑا بھی آئے گا انہوں کہاں گے تے پڑھ دو نفل پڑھ دو نفل پھر اگے جائیں اللہ اکبر اچھا نفل پہلے نہیں سن پڑھے جاندے پہلے نہیں سن پڑھے جاندے میرے تے تواڈے آقا پیارے آقا سونے آقا مدنی آقا مکی آقا ہاشمی آقا مطلبی آقا سارے نبیوں دے آقا ساری کائنات دے آقا طواف فرما رہے نے تے نال نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں میرے آقا رب کو منگ کے لئے یا اللہ عمر دے دے سونے کیوں عرض کی جی سونے ربا اسلام نو طاقت چاہی دیئے اسلام نو قوت چاہی دیئے تے وہ طاقت قوت عمر آئے گا تو اسلام نو لمبے گی سونے عمر دے دے رب کیا چل محبوبہ پھر جانو عمر دے دے جائے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نال طواف پہ کر دینے طواف کرنے جو تو مقام ابراہیم تے پہنچے نا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کل دینے آقا میرا دل کرتا ہے اچھے مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھا میرا دل کرتا ہے 2 نفل پڑھا میرے آقا مختار کن نے رب نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے نے لیکن میرے رب نے آج آپ نے اختیار استعمال نہیں کیتا یہ دامن ہے نا یہ دامن ہے آؤ آقا نے اختیار کی گل کر کے پھر اگے چلنے رب نے حج فرض کیتا میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں کو اکٹھا کیتا فرمایا میرے غلاموں اللہ نے تواڈے تے حج فرض کر دیتا ہے کہنے حج فرض کیتا ہے جی کچھ بولو اللہ نے خبر دینے دیتی ہے رسول اللہ نے اپنے غلاموں رب نے حج فرض کر دیتا ہے ایک غلام اٹھا انہیں عرض کی حضور کیا اکل عام یا رسول اللہ کمنے والے آقا کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے میرے آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی کوئی جواب نہ دیتا دوبارہ یہ سوال کیتا میرے آقا نے خاموشی اختیار فرمائی تیسری دفعہ یہ سوال کیتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت فرمایا میرے غلام تو بار بار پوچھ رہے ہیں کیا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے یا نہیں میرے غلام جی میں ہاں کہہ دینا تے فرض ہو جانا جی میں ہاں کہہ دیتا تھے فرض ہو جانا پتہ لگ گیا کہ حج عبادت رب دی فرض
عمل کرنا ہے، ایک چار رب نے اپنے سونے محبوب نو عطا فرمایا ہے۔ تے سونے نے امت کرم کرتے ہویا ہر سال فرض نہیں کیتا، ہاں نہیں کیتی، پتہ لگا آقا نے اختیار ہے، لیکن کیسے آقا نے اختیار نہیں استعمال کیتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں سونے آقا دل کر جائے نفل ادا کرا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا چل فاروق چل عمر رب دی رائے ویکھنے ہیں، رب کی کہنا ہے۔ اجے گلا ہو رہی ہے جبریل علیہ السلام آ گئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیتا سونے آقا رب تعالی ارشاد فرماندا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ محبوبہ آپ بھی تے غلاماں نوں بھی دس دے جڑا بھی طواف کرے، جڑا بھی اس مقام تو گزرے، دو نفل پڑھ کے گزرے تاکہ پتہ چل جائے تیرا غلاماں دی بھی رب ٹال رہا۔ سونے تو دے تو ہے، سونے تو تے بڑا بڑا ہے، تیریا شانہ تے بڑا بڑا، لیکن تیرے غلاماں دے دل اندر آ جائے تے رب انہوں بھی ٹال رہا نہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم نے مصلی بنا لو۔ اچھا رب نے فرمایا اس کعبے کے اندر، اس عمارت کے اندر نشانیاں نے بڑیاں کھلیاں دے واضح، یا اللہ یہ نشانیاں نے کوئی ایک نشانی بیان فرما۔ رب نے ارشاد فرمایا مقام ابراہیم، پتہ لگا مقام ابراہیم بھی ایک نشانی ہے جڑی کعبہ کے اندر موجود ہے۔ مقام ابراہیم وہ تھا ہے جتھے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آقا علیہ السلام دے دادا جان دے قدم لگے سن۔ ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے سن، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگن وہ جا تے اللہ دی نشانی بن جائے، وہ تھا تے اللہ دی نشانی بن جائے تے کعبے دے وچ فٹ ہو جائے، کعبے دے وچ فٹ ہو جائے تے جتھے میرے آقا دے قدم لگن، جتھے میرے آقا دے قدم لگن، پھر اس تھان کا کی مقام ہوئے گا، کی شان ہوئے گی۔ حضرت گرامی رب نے ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جڑا کعبے دے اندر داخل ہو جائے گا، مسجد حرام دے اندر داخل ہو جائے گا، وہ امن پا جائے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ دے واسطے لوگاں دے اوتے اس گھر دا حج کرنا صاحب استطاعت ہونے کی صورت کے اندر فرض ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جڑا کوئی انکار کرے اللہ تعالیٰ سارے جہانہ تو غنی ہے۔ اللہ کے انسان حق کہنے دی، سنن دی، سمجھن دی، عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ